اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس فرشتے کو رکھا ہے کہ جس کے 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں اور وہ ہر بارش کے قطرے کا حساب رکھتا ہے کہ دنیا میں کس مقام پر کتنے قطرے گرے ہیں، تو وہ حساب نہیں کر سکتا کہ کتنا ثواب آپ کو عطا ہوا ہے۔ تم ہم اہل بیت پر سے ہو تو تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ انا علی المیثاق والوفاء الذی قبلتو، میں اسی میثاق اور عہد کا اعادہ کر رہا ہوں اور اس کی وفا کر رہا ہوں جو میں نے عالم ارواح میں اہل بیت آپ کے انوار سے کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت باب الحوائج ہے، مولا کی بارگاہ میں حاجات کی برابری کے لیے آپ فرش عزا پہ تشریف فرما ہے۔ مومن کا قلب ہے، مستر بھی ہوتا ہے، مغموم بھی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مصائب کو سننے کے لیے آمادہ ہیں، لہذا باب الحوائج علیہ السلام کی بارگاہ سے توسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند نام مولا اشفع لنا۔ کاظمین کو یاد کرتے ہوئے یا وجيها عند اشفع لنا، آخری مرتبہ اور حاجات کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ بلندتر نعرہ صلوات اللہم صلی علی۔ 5 سے 7 دقیقے قبل میں نے گفتگو کو تمام کرنا ہے اور پھر ماتمداری کہ جو آج کے دن کا اصل حق ہے وہ پورا ہونا ہے انشاءاللہ سے جتنا ہمارے امکان و بساط میں ہے۔ میں بات کو مسلسل یہیں سے شروع کر دیتا ہوں کہ صلوات جو بھیجی اس پر ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کی، کہ مولا نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم صلوات بھیج رہے ہوتے ہو تو فقط ایک ثواب یا خالی ایک عبادت کا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو ہے ہی، اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے کو رکھا ہے کہ جس کے 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں اور وہ ہر بارش کے قطرے کا حساب رکھتا ہے کہ دنیا میں کس مقام پر کتنے قطرے گرے ہیں۔ جب آپ صلوات مل کر بھیجتے ہیں تو وہ حساب نہیں کر سکتا کہ کتنا ثواب آپ کو عطا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی۔ وہ بے انتہا ثواب اور اجر تو ہے ہی، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوات ایک اور ہے جو ہمیں لے جاتا ہے، وہ یہ کہ جب مولا نے فرمایا تم ہم اہل بیت پر صلوات بھیجتے ہو تو تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ انا علی المیثاق والوفاء الذی قبلتو، میں اسی میثاق اور عہد کا اعادہ کر رہا ہوں اور اس کی وفا کر رہا ہوں عالم ارواح میں اہل بیت آپ کے انوار سے کیا تھا۔ یعنی ہم نے عالم انوار میں وعدہ کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ اعراف میں آیت موجود ہے کہ ہم نے توحید کا تم سے اقرار لیا، آیت اتنی ہے، پھر حضور مکرم نے فرمایا کہ میری نبوت کا بھی اقرار لیا، ہماری روحیں جو تھیں جو اب تک بدن کے قالب میں نہیں آئی تھیں۔ آپ کے لیے آواز تو واضح ہے نا انشاءاللہ سے، سمجھ میں تو آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرار لیا روحوں سے توحید کا، پھر رسالت کا، اور پھر اہل بیت کی ولایت کا اقرار لیا گیا، جس میں تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ خود حضرت ابراہیم کے لیے بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم نے بیت بنا لیا ہے بیت اللہ تو پھر پکارو، اور جب پکارو گے تو جو لبیک کہے گا تمہاری آواز پر وہی پہنچے گا حج پر۔ تو عالم ارواح میں ہم نے بہت سے وہ کام کیا، اب اس میں ہمارا کیا اختیار تھا اس کی ایک الگ بحث، اس پہ ایک الگ گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمارا اختیار کیا تھا وہاں پر، کون لبیک کہہ رہا تھا کون نہیں کہہ رہا تھا۔ لیکن جس نے اقرار کیا، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ مولانا صاحب یہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے تو کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے عالم ارواح میں کچھ کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں؟ تو دیکھیں عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی وہ کام ہوا نہیں تھا۔ میں یہ علی حیدر کر رہا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ شکم مادر میں ہم سب تھے، یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد نہیں، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم اس شکم مادر سے ہوتے ہوئے نہیں آئے، اس لیے کہ دنیا کا زندگی کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اسی خاطر وحی کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہمارا تجربہ رک جاتا ہے نا اس سے آگے وحی بتلاتی ہے۔
جو تمہیں یاد نہیں ہے وہ کیا تھا؟ وہ جو ہمیں یاد نہیں ہے وہ یہ تھا کہ عالم ارواح میں ہم نے ایک عہد کیا تھا، اللہ کی توحید کا عہد، مصطفیٰ کی رسالت کا عہد، مرتضیٰ کی ولایت کا عہد۔ مولا موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آ کے صلوات بھیج رہے ہوتے تو اسی عہد سے وفا کا اعلان کر رہے ہوتے ہو یہاں پر۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا وعجل فرجہم۔ تو ایک تو یہ کہ صلوات کو جب آپ بھیجیں تو امام موسیٰ کاظم السلام، اور اب تک یہ کیونکہ مسلسل تیسری گفتگو ہے تو کچھ باتیں عرض ہو چکی ہیں، ان کا بہرحال خلاصہ یہ کہ ہم نے مولا موسیٰ کاظم السلام کے بچپن کے کم سے کم 3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ان کی والدہ کا ذکر میں ایک حد تک تفصیل سے کرنا وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہو سکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 3 روزہ مجالس میں اگر 1-2 جملے بھی نہ کہا جائے تو شاید حق پورا نہیں ہوگا، تو میں یہیں پر عرض کر دوں خراج عقیدت۔ ام حمیدہ بی بی کا نام ہے، افریقہ سے تعلق ہے، اور حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، امام نے فرمایا کہ آخرت میں محمودہ ہیں، یعنی جن کی اللہ حمد کرے گا آخرت میں، وہ ہیں والدہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں یبن زہرا ادرکنی، اور امام فرزند ہیں تمام ان، آپ یبن نرجس خاتون، یبن سبیکہ خاتون، یبن نجمہ خاتون، یبن حدیثہ خاتون، لیکن آپ کو معمولاً روایت میں مثلا یبن نجمہ خاتون یا یبن حدیثہ خاتون اس طرح سے نہیں ملے گا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ بی بی کے لیے ملے گا کہ ابن بنت حمیدہ، ابن ام حمیدہ، کہ اس یبن حمیدہ کا انتظار کرو کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، جو دنیا کو عدل انصاف سے پر کر دے گا۔ تو یعنی امام موسیٰ کاظم کی والدہ وہ ہیں کہ جنہیں پھر امام زمانہ کی والدہ کے طور پر بھی پکارا گیا۔ ایک صلوات کا تو یہاں بنتا ہے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، محمد و آل محمد۔ تو اس بی بی کی عظمت وہ ہے، اور ایسی عالمہ اور فاضلہ کہ امام وقت ارجاع دیں کہ جب کوئی سوال کرنے کے لیے آئے حج کے مشکل ترین مسائل کے لیے، اور اپنے ایک بچے کو ساتھ لے کر آیا تھا کہ مولا صادق اسلام کی خدمت میں کہ مولا میں حج پہ جانے والا ہوں، اس بچے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، 7-8 سال کا بچہ ہے، اب لبیک اس نے کہنا ہے یا اس کی نیابت میں میں نے کہنا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا، طواف اس نے کرنا ہے یا پورا نہ کر سکے تو میں نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے مولا؟ مولا نے کہا کہ اپنی زوجہ سے کہو کہ جا کے ام حمیدہ سے پوچھے، امام موسیٰ کاظم کی والدہ، کہ اس بچے کے شرعی مسائل کیا ہیں پورے حج کے۔ تو اپنے زمانے کی عالمہ فاضلہ اور رحم مطہرہ کا مصداق یہ ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ سے نسبت خاص کہ گویا ان کے بیٹے ہیں امام زمانہ۔ تو یہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ۔ تو اب تک میں نے عرض کیا کہ امام کے بچپن کے کچھ واقعات عرض ہوئے، اور ابو حنیفہ سے امام کا مکالمہ ہے، پھر کچھ بڑے مشکل منطقی فلسفی سوال کیے اس نے، اور امام نے اپنے بچپن میں کس طرح سے جواب دیا۔ پھر امام علیہ السلام کے لیے جو وصیت فرمائی صادق علیہ محمد نے پیش کر چکا ہوں کہ ایک وصیت نہیں فرمائی، 5 افراد کو وصی بنایا، اور 5 افراد کو کیوں وصی بنایا، ان میں سے ایک چھپا کے رکھا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور مثال کے طور پر ابو حمزہ صومالی نے کیسے سمجھا کہ امام ہے، وہ واقعہ پیش کر چکا ہوں، بات آ چکی ہے۔ اور پھر جب امام کا خود کا زمانہ امامہ شروع ہوا تو بنی عباس نے اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر بہت کچھ مالی فساد کیا ہے۔ 55 ملین درہم کی اس زمانے کی ایک شادی ہوتی تھی، 30 وقت میں رکھے جاتے تھے، یعنی شادی میں نہیں، ایک غذا کے لیے کہ ہارون رشید جب چاہے وہ اس کو 30 میں سے جو استعمال کرے باقی ضائع ہو جائے۔ اور اسی دوران فقر کی وہ کیفیت بھی ہے کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کچھ خاص محلوں میں جاتے ہیں روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے، جب کیوں لیتے وہاں پر بھی جاتے ہیں روٹی تقسیم کرنے کے لیے۔ پانی اور غذا کسی سے بن نہیں کی جا سکتی، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو یہ سنت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر وہاں پر ایک اخلاقی فساد بے انتہا تھا۔ میں نے کتاب الاغانی کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی کہ ایک غنا پر 50 انعام دیا جاتا تھا، جبکہ پوری فصل کی سال کی جو انکم ہوتی تھی مثلا 200 دینار ہوتی تھی، تو ایک گانے پر 50,000 دینار دیا جاتا تھا۔ اور اس کو آج کے زمانے سے آپ ریلیٹ کر لیجئے گا کہ جتنا اس وقت ایلیٹ ورلڈ میں جو کچھ آپ کو کرپشن نظر آئے گا یا سفاکیت وہ بھی ہے، اور یہ جو اسم کرپشن ہے اور جو اخلاقی فساد ہے سارا بنی عباس سے آیا ہوا ہے، یہ سب مل گیا ہے آج کے زمانے میں ایک ساتھ آ کر۔ تو یہ وہ اخلاقی بے راہ روی ہے، مالی بے راہ روی آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی۔ دوسرا، علویین پر شدید سپریشن ہے، چاہے حسنی ہو حسینی ہو، ان کے نام سے گھر کی سند نہیں بنتی، ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، ان کی ضمانت قبول نہیں کی جاتی۔ سادات کی کھوپڑیوں سے باقاعدہ تہہ خانے بنے ہوئے ہیں جس میں نیزے لگے ہوئے اور ان کے نام لکھے ہوئے کہ حسن بن حسن، یعنی حسن مثنیٰ، حسن مثلث، یہ سب اسلام کے زمانے میں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کے زمانے میں پھر جعلی صوفیہ اور جعلی عرفا، ان کا بھی ایک زور آئے، وہ بھی اپنی خرافات کو لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ دنیا داری میں کیا لگے وہ، اس کام میں کیا لگے وہ کہتے ہیں کہ شریعت سے کوئی مدد، اور حقیقت تک پہنچ چکے ہو تو شریعت کو چھوڑ دو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
امام نے اس کا جواب کس طرح سے دیا؟ امام موسیٰ علیہ السلام کی سیرت آج میں چاہ رہا ہوں بات کو کنکلوڈ کر لوں ایک مقام پر، اور عرض کروں گا اگر آخر میں بس وقت بچ سکا کہ پھر علماء اہل سنت نے کیا فضائل لکھے امام موسیٰ علیہ السلام کے. آپ تو قائل ہیں ہی، ایسا کم ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت کے فضائل آپ مولا علی السلام کے لیے تو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا، مثلا امام حسین کے لیے کیا لکھا، امام موسیٰ کاظم کے لیے کیا لکھا، وہ اگر ہو سکے گا تو عرض کروں گا بات کو تمام کرتے ہوئے اگر وقت بچا میرے پاس. امام نے سب سے پہلا کام کہ تم اسی توحید اور رسالت و ولایت کو مضبوط رکھو گے تب تمہیں معرفت حاصل ہوگی. کل کا واقعہ کہ ایک شخص ہے کہ جو امر معروف بھی کرتا ہے، عباسیوں کو جا کر نصیحتیں بھی کرتا ہے. امام نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد علی کو مانتے ہو؟ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ان دو مردوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اہل بیت پر، ان کے بارے میں بھی بتلایا، یعنی ولایت بھی رکھو برات بھی رکھو. پھر کہا علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی، پھر محمد، پھر جعفر. اور پھر جب اس نے کہا کہ آج کون، امام نے کہا نہ ہوا میں. اور کوئی دلیل دے سکتے؟ امام نے کہا جاؤ درخت کے پاس، درخت سے جا کر کہو کہ موسیٰ بن جعفر کا حکم ہے کہ میرے پاس آ جائے. درخت چلتا ہوا آ گیا. امام نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ بن جعفر کا حکم ہے کہ آ جاؤ، آ گیا. اور بعد میں پھر اس نے بولنا چھوڑ دیا، بہت سکوت اختیار کرتا تھا. کل یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام کا ایک تو یہ عمل ہے کہ آپ کو مسلسل ملے گا عقائد کی اصلاح، ولایت کو سمجھانا. دوسرا باب الحوائج ہونا امام کا. اور یہ میں آج دوسری مجلس میں مسلسل، کل بھی عرض کیا تھا آج بھی، کہ آپ کی زندگیوں میں جب تک آپ کی حیثیت کے مطابق انفاق نہیں ہے، یہ ضروری ہے. انفاق تو سبھی کی زندگی میں انشاءاللہ وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن آپ کی حیثیت کے مطابق وہ اصل ہے سنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اس پہ چل سکتا. کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو درہم و دینار کے کیسے تھے وہ ضرب المثل تھے جو خطیب بغدادی نے لکھا، جس کو مل جاتا تھا ساری زندگی کے لیے بے نیاز ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. 200 دینار، 300 دینار، 400 دینار کے امام نے باقاعدہ کیسے اس طرح سے بنا کے رکھے ہوئے. تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، بکار ایک شخص ہے. اچھا اس میں خالی آپ قاضی نہ بنے بلکہ ساعی بھی بن جائے. یہ دو الفاظ ہیں جو روایت میں. قاضی کا مطلب وہ قضائے حاجت سے، ایک تو یہ کہ آپ کے لیے پاسبل، آپ نے حاجت کو پورا کر دیا، آپ کے لیے خود پاسبل نہیں تھا. ساعی، صحیح کرنے والا، کوشش کر کے کسی اور سے کروا دے. یہ امام کی باقاعدہ امام نے فرمایا الساعی، جو کوشش کرنے والا ہو کسی مومن کی حاجت کے لیے. آپ خود نہیں کر سکتے تھے، آپ نے کوشش کر لی. کمن سا بین صفا والمروہ، یہ ساعی وہی ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسے عزرائیل کے گورنر کو امام نے خط لکھا کہ تم نے جس بندے مومن پہ ٹیکس لگا دیا ہے یہ ظلم ہے. امام کے خط سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا. کبھی آپ کے کہنے سے کسی کی بات حل ہو جاتی ہے، کبھی کوئی شر رک جاتا ہے آپ کے کہنے سے، کبھی کسی کی عزت محفوظ رہ جاتی ہے آپ کے کہنے سے، کبھی کسی کی مالی مدد ہو جاتی ہے آپ کے کہنے سے. یہ ہے ساعی. آپ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے والے، معمولی بات نہیں ہے. یہاں سے اتنا خرچ کر کے جائیں اور پھر اس کے بعد وہاں پہنچیں اور عمرہ انجام دیں اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں. یہاں کسی بندے مومن کے لیے ساعی، میلبرن میں بیٹھے بیٹھے آپ صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں. تو جو ہے آپ کی یہ سنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. مثال کے طور پر بکار نام کا ایک شخص ہے، قم سے، بڑا ہی خود اچھا خاصا تاجر ہے، 2 دکانیں اس کی قم میں، آ رہا ہے حج کرنے کے لیے. اب مزدلفہ میں لٹ گیا. اس کا ہمیشہ طریقہ تھا کہ حج کرنے کے بعد جاتا تھا مدینہ میں امام سے ملنے کے لیے. تمام الحج ہے روایت میں، حج کا تمام ہی ہے کہ امام سے تو جاؤ ملاقات کرنے. ایک صلوات کا بنتا ہے یہاں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ، محمد وآل محمد پر وجہ کی تمام الحج ہے. تو امام صادق علیہ السلام کی آیت ظاہری میں ان کے پاس جاتا تھا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ان کے پاس جاتا تھا امام. اس بار یہ ہوا کہ پہنچا تو صحیح مدینہ لیکن شرمندگی ہو رہی تھی. دیکھیں اب اس کی بھی ایک اپنی طور پر معرفت ہے، وہ یہ کہ میں اب لٹ چکا ہوں، اب میں جاؤں گا امام کے پاس تو خالی یہ دنیاوی حاجت کے لیے نہ ہو جائے کہ میں دنیا مانگنے امام کے پاس جا رہا ہوں. تو تھوڑی سی کچھ شرمندگی ہوئی. اگرچہ ایک دوسرے طور پر حدیث یہ بھی ہے کہ اپنے کھانے کا نمک بھی اور جوتے کا تسمہ بھی امام سے مانگو. حدیث میں اللہ سے مانگو، اللہ سے مطلب یہ ہے کہ حجت خدا سے مانگو. تو اس مانگنے میں بھی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے. بچہ اپنے باپ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ ایک اور درود کا سارا دیتے آپ لوگ دیا جائے پچھلی کوئی جگہ نہیں مومنین کے لیے بنائے خوشنو دیے جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مدینہ آیا، کہتا ہے کہ پہلے میں کام کروں گا
محنت مزدوری. اب دیکھیں وہ بات بھی کل سے ریلیٹ کر کے تینوں مجلسیں ایک ساتھ تسلسل میں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں کھیت میں کام کر رہے ہیں تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ کی اسٹیٹس کے مطابق چلے. کبھی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان بہت شدید کسی کرائسس میں آ جائے, کوئی چھوٹا کام اس کے نظروں کے سامنے ہے, اس کے اعتبار سے اس کے شرما ہی نہیں. آپ محنت کر رہے ہیں اللہ کے لیے. امام کی حدیث ہے, ارادہ تو میرا یہ بھی تھا کہ میں مولا کی عدد سے برکت حاصل کرتے ہوئے آخر میں 7 حدیثیں سنا دوں آپ کو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. تو امام نے اس میں فرمایا ہے کہ جو رزق حلال کے لیے صبح کو نکل رہا ہے وہ ایک ایسا مجاہد ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں جا رہا ہے. آپ شرمائے نہیں, بالکل نہیں شرمائے. اگر آپ کا کام حلال ہے, آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا, کیجیے اس کام کو. تو وہ کام کرنے لگا کہ اب خود ہے تاجر, بڑا بزنس مین. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک وکیل ہی, دیکھیں جس کی نیت خالص ہو. امام کا ایک وکیل تھا کہ جو امام کے لیے کچھ گھروں کو بناتا تھا, شاید سادات کرام کے لیے. اور تو وکیل ایک آواز لگا رہا تھا کہ کوئی بنائی مزدوری کا کام کرنا چاہتا ہے تو آ جائے, اس کے ساتھ کام کرنے لگا. ایک ہی دن بعد امام موسیٰ کاظم وہیں پہنچے, کیونکہ امام ہی کا وہ وکیل تھا. امام نے کہا رہے تم تو ہر سال آتے تھے ہمارے پاس, آج اس بار کیوں نہیں ہے؟ کہ مولا وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں خالی دنیا مانگنے کے لیے آپ کے پاس آؤں. میں نے اس کیا, بہرحال وہ اس کی ایک اپنی معرفت کا مقام تھا. حماد ابن عیسیٰ نے امام سے آ کے کہا ساتھ میں جوڑ لوں. کہ مولا میں آیا ہوں, میں آپ کے پاس, مجھے شادی بھی کرنی ہے, اولاد چاہیے, گھر چاہیے, سواری چاہیے اور حج پہ جانا ہے. اچھا جناب چھوڑ کیا دیا بھائی آپ نے؟ امام نے بہرحال دعا فرمائی, شادی بھی ہوئی, اولاد بھی ہوئی, گھر بھی مل گیا, سواری بھی مل گئی. اور امام نے دعا کی کہ 50 سال تو حج پہ جاتا رہے. حسین کے بیٹے کے پاس آیا مانگنے کے لیے, کوئی معمولی بات پڑی, 50 حج کیے. ابھی اسی صلوات میں دعا مانگ لی جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مادی ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد بھی میں حج پہ جاتا رہا, کیونکہ 50 حج کے لیے امام نے دعا کی تھی. 50 جب حج ہو گئے تو میں نے کہا کاش 51واں بھی نصیب ہو جائے. اور جوفا پہ پہنچا, احرام پہنا, وہیں پہ انتقال ہو گیا. امام نے 50 کہا تھا, 50 ہو گئے پورے. تو امام نے کہا تم کیوں نہیں آئے؟ اس بکار سے کہا. اس نے کہا کہ مولا میں شرمندگی ہوئی. امام نے کہا نہیں آ جاؤ ہمارے پاس. اچھا ایک تو یہ امر, امام نے کہا نہیں شرمندہ ہونا, آ جاؤ ہمارے پاس. دوسرا یہ کہ ایک شخص تھا کہ جس نے شراب پی ہوئی تھی اور امام کا لیکن بہرحال محب تھا, اور امام کے سامنے سے گزر رہا تھا, اور امام سے اس نے ایک طرح سے منہ اپنا چھپا لیا. اور امام اس کی پشت سے گزرتے ہوئے کہا کہ تو نے کیسے ہی گناہ کیا ہو, ہم اہل بیت سے کبھی منہ مت موڑنا. تو بالآخر پناہ گاہ کون ہے؟ تو آئے یہیں پر ہی, باب الحوائج کی بارگاہ. سبحان اللہ. تو جو ہے امام نے اس کے لیے ایک مدد کی. مدد کے بعد کوئی خط لکھا, کہا یہاں سے جب تم مدینہ سے جائے گا, جانا ہے قم, تو عراق سے ہو کے گزرے گا. عراق میں جب تو کوفہ پہنچے تو وہ علی بن حمزہ بطائینی ہمارا ایک وکیل ہے, اس سے جا کر یہ خط دینا. اچھا علی حمزہ بطائینی نے بعد میں کیا کیا امام کی شہادت کے بعد, وہ خود ایک تاریخ ہے کہ واقفیہ فرقہ بنا. میں اس طرف اس وقت نہیں جانا چاہتا, ورنہ وہ ایک اور پورا موضوع. وہ امام کے وکیل کے پاس گزرتے گزرتے جب وہاں کوفہ پہنچا, خط دیا امام کا, اس نے مزید 40 دینار اور دے دی. 40 دینار بہت ہوتے, آدھے سال کی انکم تقریباً. کہتے تعجب ہے, امام نے تو ابھی میری مدد کی تھی مدینہ میں, ابھی 40 دینار تجھے دینے کے لیے کیوں کہا ہے؟ سائی اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیوں کہا امام نے, لیکن کہا ہے بس, تو میں دے رہا ہوں. لے لی اس سے بھی 40 دینار. قم پہنچا تو وہاں پر اس کی 2 دکانیں وہ بھی لٹ چکی تھی. بعد میں پتا چلا 2 دفعہ لٹ چکی تھی. وہ سب مال چیک کیا تو وہ 40 دینار کا تھا, اس لیے امام نے کہا تھا. وہ مزدلفہ کا تھا, وہ امام موسیٰ کاظم نے پورا کر دیا. جو قم میں تھا وہ اس کے ذریعے سے پورا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اسی طرح امام کے معجزات میں سے یہ بھی سن لیجئے گا, بہت تفصیل سے کبھی بیان نہیں ہو پاتا امام موسیٰ کاظم کے معجزات کا. باب الحوائج ہے.
شقیق بلخی کا نام آپ نے سنا ہو، یہ بھی ایک صوفیوں میں شامل ہے بہرحال، لیکن یہ وہ صوفی تھا کہ امام کی خدمت میں پہنچ بھی جاتا تھا کبھی، تو بعد میں اس کو پتہ نہیں تھا پہلے. شقیق بلخی کہتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں تو اسی حج کی بات کروں. میں نے دیکھا ایک اکیلا شخص ہے جوان حج پہ آ رہا ہے، زیادہ تر لوگ کاروان میں آتے ہیں، وہ اکیلا آ رہا ہے. تو میں نے دل میں کہا، ابھی دیکھیں دل میں یہ سوء ظن رکھنا کبھی کسی کو دیکھ کر یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے امام کے لیے بھی. کبھی وہ کل الناس، یہ اکیلا آ رہا ہے، اس کے پاس تو کاروان میں کوئی ہے نہیں، یہ ہمارے ہی کاروان پر بوجھ بنے گا، دیکھ لینا. میں نے دل میں سوچا اس کے پاس کھانا پانی ختم ہو جائے گا، یہ ہمارے پاس مانگنے آئے گا. ابھی دل میں سوچا کہ وہ جوان اٹھا اور میرے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا، یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم. سورہ حجرات کی آیت پڑھی. یعنی بہرحال منزل یہ ہے کہ جس امام سے اپنے آپ کو جوڑ لیں وہ محمد مصطفیٰ سے آپ کو جوڑ دیتے ہیں، وہ خدا سے آپ کو جوڑ دیتے ہیں. لیکن فرمائیے گا، اسی لیے اب وہ جملہ سن لیجیے گا، ابن جوزی حنبلی اہل سنت عالم کہتے ہیں میں تو موسیٰ بن جعفر کے فضائل پر صرف اتنا ہی لکھوں گا، آپ سے امید ہے کہ آپ قبول کریں گے، کہ موسیٰ کاظم کے فضائل یہ ہیں کہ موسیٰ بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہی فضائل ہیں. ہائے ہائے ہائے. اللہم صلی علی. یہ سلسلہ ذہبی ہے اس سے، جی جی یہی فضائل ہے، پورے فضائل یہی ہیں. اس لیے کہ پھر آگے طلحہ شافعی ابن طلحہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دو لفظ ہیں، ایک ہے مشہور ایک ہے مشہود. مشہور یعنی شہرت زیادہ ہو، مشہود یعنی جو شہود ہو جائے. کہ موسیٰ بن جعفر کے لیے کیا لکھوں کہ جن کی عبادتیں مشہور ہیں اور جن کی کرامات مشہود ہیں، جو باب الحوائج اللہ ہیں، جو ان تک پہنچے وہ منزل مقصود تک بھی پہنچ جاتا ہے اور مقام محمود تک بھی پہنچ جاتا ہے. یہ اہل سنت علماء لکھ رہے ہیں. پھر ابن روزی حنبلی نے یہ لکھا، ایک لفظ ہے آپ اس کو سمجھ جائیں، افعل تفضیل. سپرلیٹو ڈگری کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے افعل کے بندے، جیسے کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی سب سے بڑا، صغیر یعنی چھوٹا، اصغر یعنی سب سے چھوٹا، عالم یعنی علم رکھنے والا، عالم سب سے زیادہ علم رکھنے والا. اب دیکھیں اہل سنت عالم میں بندے کو بندے کے حد تک رکھ کے دیکھیے گا. امام علیہ السلام کے فضائل اس نے ایسے کہے ہیں، قل هو اللہ احد تو سنا ہے نا، اس میں ایک لفظ احد کا موسی کاظم کے لیے کیا کہوں، وہ احد نہیں اوحد ہے، وہ یہ انہوں نے لکھا ہے بندہ ہوتے ہوئے. تو اب جب اہل سنت علماء جب شان بیان کرنے پر آئے مولا موسی کاظم علیہ السلام کی، آخری جملہ کیا، اللہم صلی علی. بات تمام ہو رہی ہے، جلدی جلدی میرے ساتھ چلیے گا. ہاں اور اب ایک اور نام وہ لے رہا ہوں کہ اس نام سے آپ کے دل میں کچھ اور احساس تو آئے گا، لیکن کچھ جذبات کے احساس سے پہلے نام سن کے پہلے بات سن لیجیے گا. عبد الباقی عمری فاروقی، یہ ایک عالم ہے، یہ ہیں انہی کی نسل سے، لیکن اللہ آپ کو سنا چکا، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. کبھی مردہ سے زندہ بھی نکال دیتا ہے نا اللہ، تو اللہ نے کبھی مردہ سے زندہ بھی نکالا ہے. اور انہوں نے امام موسی کاظم کے فضائل پر ایک پوری نظم کہی. اس نظم میں یوں کہا کہ آپ کے فضائل کے لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ رضا کے بابا ہیں، جواد کے دادا ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، سیدہ طاہرہ فاطمہ کی اولاد سے. یہ نظم لکھتے 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 پھر کہا آپ ہیں امام موسیٰ، ایک ہے نبی موسیٰ. نبی موسیٰ کی عظمت اس لیے ہوئی تھی کہ وہ طور پہ پہنچے تھے، کہ طور کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ آپ کی طرف جھکتا ہے. یہ مولا موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس میں تعجب نہیں کیجیے گا، طور سینا کی جو حقیقت ہے روایت میں، وہ تین زیتون و طور سینا وہذا البلد، طور سینا کی حقیقت نجف اشرف ہے. حدیث میں ہے نجف اشرف، میں کوئی خطابت میں آپ کو نہیں سنا رہا. طور سینا یعنی ظہر الکوفہ، کوفہ سے پشت کی ایک بستی، نجف اشرف. لہذا اقبال نے کہا تھا کہ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا، ہے مقام وہاں پر غش کھا کے گرنے والوں. تو کہا طور سینہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ آپ کی طرف آ کے جھکتا ہے وہ. اس کے بعد انہوں نے غضب جملہ کہا اور نظم کو یہاں پر تمام کیا کہ آپ کے فضائل میں آپ حاسدین کو حاسدین کے شر سے محفوظ رکھنے والے ہیں جو آپ کی طرف پناہ لے.
بلیات اور آفات سے محفوظ رکھنے والے ہیں. آپ ہم و غم سے لوگوں کو نجات عطا کرنے والے ہیں. اس خاطر ہے کہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. چونکہ آپ جنہیں تاریخ پتا ہے, ہاں, جو ساقی تھے اس زمانے میں بھی, چونکہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں, لہذا آپ آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے والے. یہ کون؟ علماء اہل سنت پڑھے فضائل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر. بس جتنا میرے پاس اب مصائب سے پہلے کا وقت رہ گیا, آپ کی خدمت میں مولا کے کچھ کلام بھی پیش کر دوں تاکہ کلام نورانی سے منور ہو جائیں, ہمارے قلوب آمادہ ہو جائیں. رجب شعبان رمضان کوشش ہماری ہوتی ہے کہ عمل کریں, جتنا ہو سکے کریں, اچھی بات ہے, لیکن امام کا ایک اصول بھی ذہن میں رکھیں. فرمایا عاقل کا قلیل عمل بھی مقبول ہے اور چند برابر ہے, جاہل کا کثیر عمل بھی مردود ہے اور مسترد ہے. جی, ہوائے نفس رکھنے والا امام نے اس کی تشریح فرمایا. جاہل کون ہے؟ جس کے دل میں ہوائے نفس ہے, گناہ سے نہیں روک سکتا اپنے آپ کو, وہ بہت عمل کرتا ہے پھر بھی کئی دفعہ رد ہو جاتا ہے. عاقل جو ہے نا, عاقل کی ڈیفینیشن اگلی حدیث میں سناتا ہوں کہ امام نے کیا کی ہے. اس کا کم عمل بھی ہے مقبول ہے, ہمیشہ زیادہ عمل وہ قبولیت کی ضمانت نہیں ہوتا. اچھا, پھر عاقل کہتے کسے؟ امام نے کہا دنیا کی مثال اس سانپ کی سی ہے کہ جس کا ظاہر نرم و لطیف ہے, باطن میں زہر ہے. مردان عاقل وہ ہیں کہ جو ایسی حرام دنیا سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ ہے عاقل. حرام دنیا کی طرف نہیں جائیے گا. حرام دنیا سے اپنے آپ کو بچا لیا آپ نے, آپ کا کم عمل بھی قبول ہے. کبھی ہم, میں نے کہا رجب شعبان رمضان کے مہینے وہ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ لمبی نمازیں, دعائیں, بہت سے, بل انسان علی نفسی بصیرہ, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے, اس کے وجود میں کیا ہے. حجاب کی کیا مثال دوں میں, اور باقی چیزوں کی کیا مثال دوں, محفلوں کی کیا مثال دوں کہ جس میں کبھی غنا ہے کبھی وید, سب کچھ یہ سب آپ جانتے ہیں. یہ آپ نے اگر اس پر اپنے آپ کو روک لیا نا, کم عمل بھی قبول ہے. توجہ رکھیے گا, یہ انسانوں کی ایک عجب کیفیت ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو نماز میں بھی جن کو دنیا ہی یاد رہتی ہے نا, ایسا حتی نعوذ باللہ من ذالک, کچھ کو نماز میں فحشا یاد آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اتنا دیکھنے کا عادی ہے وہ. 24 گھنٹے میں سے پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہ یہی دیکھ رہا ہے, تو اب نماز کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے تو نہیں چاہ رہا, لیکن بیک آف دا مائنڈ وہی خیال آ رہا ہے. کچھ ہیں جو نماز میں بھی جنہیں دنیا یاد آ رہی ہے, اور کچھ وہ ہیں کہ جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ, کچھ تجارت میں بھی ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھول رہے. تو جو ہے میں نے کیا کہا, کچھ کو نماز میں بھی دنیا, کچھ کو دنیا میں بھی اللہ. ہاں, یہ ایک مجلس کا موضوع ہے, پھر کبھی صحیح. لیکن تو عاقل بنے. پھر امام نے آگے فرمایا ایسے عاقل کا سو جانا بھی جاہل کی شبیداری سے افضل ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا, علی کا ایک رات کا سونا مرضی ہے پروردگار کا سودا ہے. ایک رات نعرہ حیدری کہنا چاہیے تھا آپ کو. خیر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر ایک مرد کے لیے حدیث, ایک عورت کے لیے حدیث. فرمایا مرد کے لیے سزاوار ہے کہ اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے تو اپنے گھر میں بھی وسعت دے, بخیل نہ بنے, حرام کی طرف نہ جائیں, اسراف خود نمائی کی طرف, لیکن گھر میں وسعت دیں جتنا آپ کے لیے ممکن ہے. بعض لوگ اس میں بڑے بخیل ہوتے ہیں. اچھا, بخیل کا اس کے لیے مشکل یہ, خود حضور مکرم نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جو اللہ کا بھی دشمن ہے, بندے بھی اس کے دشمن ہے, اور دنیا میں رہ رہا ہے غریب کی طرح, آخرت میں حساب دے گا امیر کی طرح. کیونکہ امیر کی طرح حساب دینا پڑے گا نا آخرت. بخیلی. تو امام موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وسعت دی ہے, امام کی حدیث کا مفہوم ہے, تو اپنے گھر میں وسعت دیں. اور خاتون سے امام علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا جہاد المرء حسن التبعل. تبعل کا مطلب پتہ ہے کیا؟ تبعل حدیث کے ساتھ یاد ہے, میرے ساتھ پڑھیے گا. فاطمہ تو وہ ابوہا ہوا بعلہا, اسی سے تبعل ہے. شوہر, فاطمہ کے بیٹے, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر. تبعل, حسن التبعل, بہترین شوہرداری کوئی خاتون اگر گھر میں کر لے, بس آج زیادہ نہ تفصیل میں جانے کا موقع نہ ضرورت ہے, وہی اس کے لیے سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی عبادت ہے. آپ اپنی ہر چیز سیکریفائس کرتے ہیں لیکن اسے باقی رکھیں. یہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہے. کچھ دنیا گزارنے کے آداب بھی سمجھ میں آنے چاہیے. آخری حدیث سنا رہا ہوں, 7ویں حدیث, کہ عبد الشب ہے
وہ شب 26 رجب ہو جائے گی، اور وہ شب وفات و شہادت، وفات کہہ لیں چلیں ایک طرح سے، جو معمولاً ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام. خود امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ابو طالب وہ رسول اللہ پر بھی حجت تھے؟ جب سوال کر لیا کہ رسول اللہ پر حجت نہیں تھے لیکن سارے انبیاء کے وسیع ضرور تھے. یہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا. ہائے ہائے. وسیع ضرور تھے. اور پھر امام نے ابو طالب علیہ السلام کے فضائل میں جملہ کہا کہ ابو طالب کا نور قیامت میں اتنا روشن ہوگا کہ سوائے 5 انوار کے ہر نور پر بلند ہوگا. ابو طالب کا نور. یہ ان کے جد کے لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا تاکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راضی ہو جائیں. آج شب بھی آ گئی، آپ کی توجہات ہیں، آپ مصائب کے لائیں. لیکن وہ جو میں نے ایک آخری میں بات کہی تھی، یہ جو ابو طالب علیہ السلام کے جملہ کا، چلیں یہ بھی کہہ دوں، جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ علی کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہے. اب کچھ لوگ بڑے اسمارٹ ہو گئے، میڈیا وغیرہ پہ خاص طور، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں علی کو. وہ جن کو علی نہیں مانتا ان کو بھی مانتے ہیں، الگ بات ہے. ایک جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا تھا. لیکن اپنا نفاق چھپانے کے لیے کہیں کہیں مولا علی کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو اب جو ماڈرن طریقہ ہے نا، اس میں مولا علی کا ذکر نہیں، علی کے بعد ابو طالب کا ذکر چھیڑ دو تو پتہ چل جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. تو یہ نصیحتیں کچھ ذہن میں رکھیے گا، یا قائد اور کچھ فضائل، کچھ معارف ذہن میں رکھیے گا. امام نے فرمایا ہے، پھر سے وہ کہہ دوں، بڑا اہم ہے. ساری برائی کی جڑ یہاں پر آتی ہے. دنیا ہے نا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی سے زیادہ آگے بڑھنا، حسد رکھنا، مال حرام کی طرف جانا، جو کچھ ہے، امام نے کہا یہ دنیا جو ہے نا، اوپر سے بڑے نرم اور لطیف سانپ کی طرح ہے، اندر سے زہر ہے. ابھی خیبر کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا پہلی مجلس میں کہ وہ تاریخ تھی 24 ذوالحج کی. میرزا دبیر کے 4 مصرے ہیں. بن ٹھن کے 1000 بار آئی دنیا. کس کے پاس؟ علی نے 3 طلاقیں دی تھی نا. بن ٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی. کہا دیجیے گا میں فضائل کے آخری منزل پر ہوں. پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا، جتنا در خیبر کو اٹھایا تھا بلند، جتنا در خیبر کو اٹھایا تھا بلند، نظروں سے اسی قدر گرائی تو نہیں. یولی بات تمام ہو گئی. مل کے بلند اللہ. ایک بزرگ عالم ایران کے آغا مہدوی نیا ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم کے حرم میں تھا. یہی مصائب کے تسلسل ہے. باب الحوائج، حاجات کو دل میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میں حرام دنیا سے محفوظ رکھے اور حلال برکت کے ساتھ عطا فرمائے انشاءاللہ سے. انشاءاللہ آپ کی حاجات کے لیے جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے. آغا مہدوی نیا کہتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم السلام کے حرم میں تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ تومان بہرحال اس کی ویلیو اس وقت بہت زیادہ کم ہے، اور یہ چند سالوں پہلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت بھی کم ہی تھی. تو کہتے ہیں میرے پاس $100 تھے. بہرحال ایک بڑی اہم چیز سمجھ جاتی ہے وہاں پر، تقریباً شاید آدھے مہینے کا خرچہ کسی کا ہو جائے پورا $100 سے. تو میرے پاس تھے. میں امام موسیٰ کاظم السلام کے حرم میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اور کوئی عالم دین ہے، اور وہ مصائب پڑھنے ذریعے کو دیکھ کر امام موسیٰ کاظم کے مصائب، کبھی کبھی دل میں اتنی ایک رقت آتی ہے. کہتے ہیں میرے دل میں ایسی رقت آئی، بس میں نے بہت گریا مجھ پہ طاری ہوا، اور میں نے وہ نکالے $100 اپنے پاس سے، جو ایک اچھی خاصی خطیر رقم ہے، اور میں نے ان کے ہاتھ میں ایسے دے دی کہ کوئی اور نہ دیکھ سکے. میرے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنی مناجات ہی میں مصروف تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں نے کوئی عراقی ریال یا تومان وغیرہ دیے ہیں، احتیاط سے رکھ لیں وہ. تو میں واپس پلٹا اور میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اس کو، یہ احتیاط سے رکھ لیجئے. کہتے ہیں میں آپ کو کیا بتلاؤں، میں بڑا غریب سا سادہ سا وہ انسان ہوں کہ بائی روڈ آ گیا تھا زیارت پر، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، بس اتنا کہ میں آؤں زیارت کروں، رکنے کی بھی ویسے نہیں، بس کہیں پر جیسے تیسے. واپس اب جانے لگا تھا کہ میری بیٹی کا مجھے فون آ گیا. 2 بیٹیاں. انہوں نے کہا کہ بابا
آ رہے ہیں نا امام موسیٰ کاظم کے در سے، تو ان کی بیٹیوں کی نام پر 2 چادریں لے کر آئیے گا۔ میں نے سوچا میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، اور بیٹی کو کیا کیسے منع کروں؟ تو میں آخری زیارت کے لایا، میں نے کہا مولا موسیٰ کاظم میں آپ کی زری کے سامنے مصائب پڑھتا ہوں، بس آپ دیکھ لیں۔ اور میں نے مصائب مولا موسیٰ کاظم کو پڑھنا شروع کیا۔ تو خود سے نہیں آیا تھا، مولا موسیٰ کاظم نے تجھے بھیجا میرے پاس۔ باب الحوائج للخلق، سلام اس پر کہ جس کی پنڈلیاں چورا چورا ہو گئی، سلام اس پر کہ جسے قید خانے کی تنہائیوں میں عذاب دیا جاتا تھا،